بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ سوال ضرور پوچھنا چاہیے اور یہ سوال آپ کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ سوال کب پوچھنا ہے، کس سے پوچھنا ہے، کیسے پوچھنا ہے، اور اس کے سوال پوچھنے کے بعد اس کے رزلٹ میں، کنسیکوینس میں جو جواب ملے گا اسے برتنا کیسے، اس کو کس طریقے سے اسٹور کرنا ہے۔ تو سوچا اس کے اوپر بات کر لیں۔ کیوریوسٹی، جستجو، کھوج بڑے کام کی چیز ہے۔ آپ جس بارے میں کیوریوس ہوتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس جاننے کی وجہ سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، اس علم کی مدد سے آپ دین و دنیا کا کوئی کام اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اور کسی درجے میں یہ فرض بھی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں تو اس کی کوئی سر پیڑ نہیں ہوتی، تو میں نے اپنے دوست عبداللہ سے پوچھا کہ بھائی سوال کیسے پوچھیں، کس سے پوچھیں، کب پوچھیں، کیا نہ پوچھیں، تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دے۔ تو اس نے جو کچھ بتایا وہ میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں۔ وہ کہنے لگا کہ سوال جب تک بندہ نہ پوچھے، جب تک اس کی اشد ضرورت نہ ہو، اس کے بغیر اس کا اگر گزارا نہ ہو رہا ہو۔ بہت سارے سوال آتے رہتے ہیں، خردرو جھاڑی کی طرح اگتے رہتے ہیں۔ سوال بیج ہونے چاہیے، بیج کو آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، سینچنا پڑتا ہے، پھر بڑا پودا بنتا ہے۔ جڑی بوٹیاں خود بخود ہی وہ گھاس پھوس خود ہی اگ جاتی ہے۔ تو اگر وہ ایسا سوال آپ کے پاس ہے جو چھوٹا سا ہے، وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اب اس کا ٹائم ہو گیا اس کو پوچھنے کا۔ سوال میں آپ یہ دیکھیں کہ سوال کو پوچھنے کی وجہ سے آپ کی دین و دنیا میں کوئی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر نہیں ہو رہی تو سوال نہ پوچھیں۔ آپ کسی جگہ پہ گئے، بل گیٹس آپ کے سامنے ہے، اب آپ اسے ایسا سوال پوچھیں کہ میں کیا سیکھوں، کیا پڑھوں، کیا کام کروں، کہاں انویسٹمنٹ کروں، آپ کا دین یا دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ جب دنیا کا فائدہ ہی ہوگا، دین کا اس سے کیا فائدہ ہونا ہے۔ کوئی عالم ہو گئے تو ان سے اب دین کے فائدے کی بات پوچھ لیں۔ لیکن اب سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی سر پیڑ نہیں ہے۔ جی آپ نے کتنی شادیاں کی اور آپ کی بچی نے فلاں بندے سے شادی کیوں کر لی؟ اللہ کے بندے آپ کا کیا فائدہ، جان چھوڑو اس کی۔ کسی عالم کے پاس گئے، اسے بولیں جی فلاں جو بندہ کونے میں بٹھا ہوا ہے نا، اس کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، تو بتائیے وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ بھیا جان چھوڑ دیجیے نا، آپ کو آلریڈی پتہ ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ مجمع میں سوال صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ سب کے سامنے اس بندے کی تصدیق کر سکیں، اسے ذلیل کر سکیں۔ تو ایسا سوال پوچھنا کیوں ہے؟ آپ اپنی زندگی سے متعلق پوچھیے، آپ کو غسل کے مسائل پوچھنے ہیں، فرض پوچھنے نماز کے، وہ پوچھیے، باقی فالتو باتیں نہ کیا کریں۔ تو دیکھیں کہ اس سے آپ کے دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو سوال نہ پوچھیں۔ بہت سے سوال آتے ہیں جس میں آدمی سوچ لے کہ ہو سکتا ہے مجھے ٹائم میں اپنے آپ اس کا جواب مل جائے۔ ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ آرام سے تمیز سے اس کی پوری بات سنیے، ہو سکتا ہے جب تک وہ بات کمپلیٹ کرے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے۔ آپ نے اپنی بات کر لی ہے، بندہ بات کر رہا ہے، آرام سے سکون سے اس کا پورا لیکچر، پوری بات سن لیجئے، بیچ میں اس کو نہ ٹوکیں۔ اس کی بھی جو بیچارہ تھاٹ پروسیس ہے وہ بھی خراب ہوگا اور آپ بھی کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ آرام سے بیٹھ کے سن لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کا جواب وہ دے دے یا کوئی اور شخص سوال پوچھ لے، وہی سوال جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو جواب مل جائے، آپ تک جواب آپ کا پہنچ جائے گا۔ میکسیکو میں کہاوت پڑھی کہ ٹیچر اپیئرز وین اسٹوڈنٹ از ریڈی۔ تو جب آپ ریڈی ہوں گے نا تو قدرت کوئی نہ کوئی ٹیچر آپ کے پاس بھیج دے گی اس کو کرنے کے لیے۔ لیکن سوال پوچھنا ضرور چاہیے۔ میری زندگی میں بہت ساری ٹریننگز کی ہیں، لٹرلی اب تو سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکی ہیں۔ اس میں ایک ٹریننگ تھی بوسٹن سے کی تھی، RQI سے، رائٹ کوسچن انسٹیٹیوٹ سے۔ 3 دنوں میں 32 گھنٹوں میں روز 8-8 12-12 گھنٹے پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا صحیح سوال کیسے پوچھا جاتا ہے اور جواب ملے اس کو اسٹور کیسے کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں برتنا کیسے۔ بولتے ہیں ایک اسکل بچے کو سکھا دے تو کافی ہوتی ہے۔ سوال پوچھا کریں، سوال پوچھنے سے مجھے زندگی میں بڑے فائدہ ہوئے ہیں۔ ہم سکھر میں تھے، ہم پوچھا کرتے تھے سنچا حالا کیڑی گالا، اب کیا ہو رہا ہے، اس سے تمام سیکھنے کا موقع ملتا تھا، لیکن پیچھے منشا اور غرض یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، ادر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں۔ اسلام آباد کے اندر کراچی کمپنی کے پاس سے گزرا تھا، کافی سال 10-12 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ایک بڑی سی سیف رکھی ہوئی تھی۔ اچھا مجھے گھر میں بڑی سیف بڑی پسند ہے، بندہ اس میں ڈاکیومنٹ رکھ سکتا ہے، اسلحہ رکھ سکتا ہے، کوئی اور گولڈ جیولری کے اشیاء کچھ اور رکھ سکتا ہے، چیک بک رکھ سکتا ہے، تو مجھے بڑی پسند ہے۔ وہ بہت پرانی سی اولڈ سی تھی اور سائڈ پہ روڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو میں گاڑی سے اتر گیا، میں نے پوچھا بھائی کس کی سیف ہے؟ تو انہوں نے بولا جی فلاں دکان والے کی تھی۔ خیر پوچھتے پوچھاتے اس تک پہنچ گئے تو اس نے بولا جی میری کرائے کی دکان تھی، وہ دکان ختم کروا لی مالک مکان نے، اتنی بڑی سیف ہے تو کرین سے بھی نہیں اٹھی، اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہم نے نکال کے روڈ پہ رکھ دی، جان چھٹے ہم تو جاتے ہیں اس سے۔ میں کہا جی کتنے کی ہے؟ کہنے جی فری میں اٹھا لیجیے، روڈ پہ پڑی ہوئی ہے، میونسپلٹی والے آ گئے تو اوپر جرمانہ لگا دیں گے، لے جائیے۔ اچھا کوئی بہت پرانی تھی۔ میں کہا آپ نے لی تھی؟ کہہ رہے ہم نے نہیں لی تھی، ہم نے جس سے دکان لی تھی اس دکان میں لگی تھی، اس نے جس سے دکان لی تھی اس پہ لگی تھی، اس نے جس سے لی تھی لگی ہوئی تھی، وہ پاکستان پہلے سے بننے کے زمانے سے پڑی ہوئی تھی۔ خیر میں نے کرین ورین منگوائی اور وہ بڑا سارا ڈھالا منگوایا، اس کو لے کے گھر کے اوپر آ گیا۔ اس کی چابیاں شابیاں بھی نہیں تھیں۔ پھر ایک لوہار کو بلایا کہ بھائی تو کاٹ کے اس کا نئے تالے والے لگا۔ خیر جب اس نے اس کو کاٹا تو اس میں سے بہت سارا سونا نکلا۔ وہ پرانا کوئی سونا تھا، وہ بھگوان بنے ہوئے تھے ہندوؤں کے، اور سارے گولڈ کا تھا وہ۔
تو خیر اس کو پگھلایا، اس کو بھیج دیا بھگوانوں کو. میں کیا کرتا، 15 لاکھ روپے کا کوئی سونا تھا اس وقت کا. پھر وہ خیر وہ لوگوں سے مشورہ کیا، بولا جی آپ کا نہیں، پتہ نہیں کس نے کس پہ چڑھاوا چڑھایا ہوگا، بانٹ دیجئے اس کو، خیرات وغیرہ کر دیا. لیکن اگر میں نہیں رکتا اور اس کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ سیف بیچ روڈ پہ کیا کر رہا ہے، تو ایک تو مجھے میرا فیوریٹ سیف نہیں ملتا، اور دوسری بات وہ سونا بھی پڑا رہتا، کہیں ضائع ہو جاتا. اچھا کسی غریب کا بھلا ہو گیا. اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے، جب میں بیچلرز میں کیا کمپیوٹر سائنس کے اندر، تو ٹیچر تھے عبدالمجید سان صاحب. تو انہوں نے کمپیوٹر اسٹارٹ کیا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر پڑھا رہے تھے، بالکل نیا نیا پہلی دفعہ زندگی میں کمپیوٹر دکھا تھا. وہ اسٹارٹ ہو گیا، انہوں نے کام کرنا شروع کرو. اس وقت ہم ڈوس یوز کرتے تھے نا، ڈوس 6.0 چل رہا تھا، ڈی بیس 3+ چل رہا تھا. وہ اتنا پرانا زمانہ ہے، میں اتنا بڈھا ہوں. سارے قدیم کے کمپیوٹر تھے. تو اب سب کلاس پڑھنا شروع کر. میں کہا نہیں سر ابھی رک جائیے نا، ابھی رک جائیے. یہ آپ نے بٹن دبایا تو بہت سارے نمبر ناچ رہے تھے نا بلیک اسکرین کے اوپر. روم لکھا ہوا رہا تھا، ریم لکھا ہوا رہا تھا، سسٹم کنفیگریشن لکھی ہوئی آ رہی تھی. یہ ساری کیا کہانی ہے بتائیں. اس کی وجہ سے پورا انہوں نے 2-3 ان کی کلاسز سی میں برباد ہو گئیں کہ مجھے میکینزم سمجھانے میں کہ نمبرز کا مطلب کیا ہے. آج تک میری ڈیٹا اسٹرکچرز، مشین لرننگ، انالائسس الگورتھم اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی بڑی کمپنی بھی جاتا ہوں، فیس بک، میٹا، گوگل وغیرہ کے اندر بھی اگر کہیں جاتا ہوں تو وہاں کے انجینئر سے بات ہوتی ہے تو وہ آج تک بڑے متاثر ہوتے ہیں. یہ وہ جو سوال پوچھتا رہتا اس کی وجہ سے تمام چیزیں ڈیولپ ہو گئیں. اپنی اگزامپل نہیں دینی چاہیے، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں دوں گا. تو سوال پوچھا کریں، لیکن سوال کے بعد آپ 2-3 چیزوں کا خیال رکھیے. پہلی بات تو کیا سوال آپ نے ابھی لازمی پوچھنا ہے، کیا نہیں پوچھے بغیر گزارا ہو جائے گا. آپ ویٹ کر لے سکتے، آپ کو جواب مل جائے. یہ دیکھیے کہ اس سوال سے آپ کی دین و دنیا پہ آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو نہ پوچھیے. کسی کی زندگی کے بارے میں کھوج لگانا، ٹومے رہنا، اندرونی باتیں جاننا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. اور آخری بات، اس کا جو جواب ملے وہ لکھ لیجئے. آپ بڑی بڑی کانفرنسز بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے انفلوئنسرز آتے ہیں، آپ سیلفیاں کھنچواتے ہیں، الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اگلے دن آپ کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ اس بندے سے آپ نے پوچھا کیا تھا اور اس نے جواب کیا دیا تھا. تو ایسے سوالات پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان سوالوں سے اجتناب کیجیے. ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب کہیں نہ کہیں بنے. مجھے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بالکل سادہ مثالیں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں تو اور بچے کو پتہ ہوتی ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بات کرنے کے اوپر اور مثالیں دینے کے اوپر، کیونکہ من حیث القوم ہمارے معاشرے سے تمام باتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ کو بڑی مشکل باتیں سمجھنی ہے، آپ کسی اور کا چینل فالو کر لیجئے. میرے واسطے دعا کیجئے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.